افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا 31 اگست سے قبل 100% مکمل ہو جائے گا، اور اس بیچ طالبان نے بھی کابل کی جانب پیش قدمی میں مزید تیزی لائی ہے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 85% علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ لانگ وار جرنل کے مطابق اس وقت طالبان کے قبضے میں 222 اضلاع ہیں۔ کابل حکومت کے پاس محض 73 اضلاع رہ گئے ہیں اور 112 پر جنگ جاری ہے۔ افغانستان کی اس بدلتی صورتحال کا سب سے زیادہ اثر اس کے پڑوسی ممالک پاکستان، بھارت، ایران، روس اور چین پر پڑنے والا ہے۔ تاہم امریکی فوجی انخلا کے بعد سب سے زیادہ اور مشکل صورتحال میں جو ملک دکھائی دے رہا ہے وہ بھارت ہے، اور اس کے کئی وجوہات بھی ہیں۔ افغانستان میں بڑھتی کشیدگی اور طالبان کے مضبوط ہوتے قدموں کے بیچ 10 جولائی کو بھارت نے قندھار میں موجود اپنے قونصل خانے کو بند کر کے عملے اور سیکورٹی اہلکاروں کو واپس بلایا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ شہر میں جاری شدید جھڑپوں کی وجہ سے صرف بھارتی عملے کو عارضی طور پر وہاں سے نکالا گیا ہے۔ تاہم گزشتہ سال فروری میں طالبان امریکہ امن معاہدے کے بعد اپریل میں ہی بھارت نے ہرات اور جلال آباد کے 2 قونصل خانے پہلے ہی بند کر دیے تھے۔ کچھ رپورٹس میں طالبان کی جانب سے قندھار کے قونصل خانے پر قبضے کی ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف سے پاکستانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ عملے کو واپس لانے والے 2 C-17 طیاروں نے قندھار اور کابل میں لینڈنگ کے بعد 40 ٹن گولہ بارود اور گولیوں کی کھیپ افغانستان حکومت کے حوالے کی۔ دوسری طرف بھارت اس وقت دوراہے پر کھڑا ہے کہ اب افغان حکومت کا ساتھ دیا جائے یا پھر طالبان کو تسلیم کیا جائے۔ افغانستان میں بدلتی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نیشنل میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت طالبان کے کچھ اسٹیک ہولڈرز سے بات چیت کر رہا ہے، جبکہ قطر کے ایک سفارتکار نے کہا تھا کہ بھارت طالبان کے ایک دھڑے کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے۔ اسی دوران وزیر خارجہ ایس جے شنکر اچانک دوحہ میں رکے، جس کا پہلے کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ وہاں مختصر قیام کے بعد یہ خبریں بھی آئی کہ جے شنکر نے طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی، تاہم بھارتی وزارت خارجہ نے بعد میں ان خبروں کی تردید کی۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق بھارت طالبان سے مستقبل میں اچھے تعلقات کا خواہاں ہے، تاہم سرکاری طور پر اس کا اعلان اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اگر آج طالبان کو قبول کر لیتا ہے تو کل کو اسے کشمیر میں عسکریت پسندوں کو اسٹیک ہولڈرز کے طور قبول کرنا ہوگا۔ دوسرا، بھارت نہیں چاہتا کہ کل کابل پر حکومت بنانے کے بعد طالبان اپنے جنگجوؤں کا رخ کشمیر کی طرف موڑے، کیونکہ بھارت طالبان کو پاکستان کا پروکسی کے طور پر دیکھتا ہے، جبکہ دوسری طرف سے طالبان بھارت کو اپنا بڑا مخالف بھی مانتا ہے۔ اور اس دوران اگرچہ طالبان چین، روس، ایران سے بات چیت کر رہا ہے، تاہم بھارت سے طالبان نے کہا ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے تو اسے غیر جانبدار رہنا ہوگا۔ طالبان ترجمان سہیل شاہی نے ایک معتبر میگزین کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ بھارت افغان حکومت کا ساتھ دے رہا ہے جو غیر ملکیوں نے بنائی ہے۔ اگر وہ افغان حکومت کو سپورٹ کرنے کی پالیسی پر گامزن رہے تو انہیں تشویش ہونی چاہیے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ افغانستان میں طالبان کے دور اقتدار میں 1996 سے 2001 تک بھارت کا سفارت خانہ کابل میں بند رہا تھا، اور اس کے بعد بھارت نے وہاں امریکہ کی حمایت یافتہ حکومتوں کا ساتھ دینا شروع کیا اور وہاں مختلف پروجیکٹوں پر سرمایہ کاری کی۔ بھارت نے سبھی 34 صوبوں میں 400 سے زائد پروجیکٹوں پر کام کیا، جن میں $290 ملین کی لاگت سے بنایا گیا سلما ڈیم ہے، جس پر طالبان نے کئی حملے کیے۔ $90 ملین کی افغان پارلیمنٹ، $150 ملین کا ذرائع دلارام ہائی وے کے علاوہ بجلی ترسیلی لائنیں، شاہتوت ڈیم، ٹرانسپورٹیشن، اسپتال وغیرہ بنائے گئے ہیں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھارت کو ابھی تک اس کا صلہ نہیں ملا ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت اس مخمصے میں پھنس گیا ہے کہ آخر افغانستان میں سرمایہ کاری اور مفادات کیسے بچایا جا سکے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں بھارت طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بیورو رپورٹ، نو کے قلم۔